اور وہ داڑھی ان کے سینے کو بھرتی تھی، جس کو موسیٰ نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا، پکڑا تو ہارون نے کہا میرے بھائی نہ میرے داڑھی کے بالوں سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ۔ اسی طرح داڑھی رکھنا سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بارے میں حدیث جو آتی ہیں اس میں واضح لفظ ہے کہ اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی آپ کے سینے کو بھرتی تھی۔ یہ انبیاء کی نشانی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھا جاؤں، شاید اس طرح نہ تو اس طرح عقل میں آ جائے۔ ہم انڈیا پاکستان والے اکثر ہماری لوگوں کی بیویاں وہیں پر ہوتی ہیں، ہم شادیاں کر کے ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ جب انڈیا سے یا پاکستان سے چلتے ہیں تو محترمہ بیگم صاحبہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتی ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہناتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھو گے تو میں یاد آ جاؤں گی، یہ ہماری یاد کا سبب ہے، ہماری نشانی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ لے جاؤ۔ اب آپ انگوٹھی پہن کے یہاں آ گئے، اب کوئی آپ سے کہے بھائی 100 ریال لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دے، تو بیچ دو گے؟ وہ کہے 200 لے لے، 300 لے لے۔ سچی محبت اگر ہوگی تو کہو گے بھائی یہ انگلی کٹ سکتی ہے، محبت کی نشانی اتر نہیں سکتی۔ سچ کہا میں نے یا جھوٹ کہا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ بیگم نے پہنائی ہے، اس کے ہاتھ سے پہن کے چلا ہوں، اس کو دیکھ کر اس کی یاد آتی ہے، اس میں سے اس کی خوشبو آتی ہے، بھائی یہ انگلی کٹ سکتی ہے، میں اپنی بیگم کی نشانی، پیار اور محبت کی نشانی اتار نہیں سکتا۔ ارے یار یہ بیگم کی نشانی ہے، اگر آج اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی موت واقع ہو جائے، 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر کے کسی اور کی بیگم بن جائے گی، آپ سے لڑائی ہو جائے طلاق لے کر کسی اور کی بیگم بن جائے گی، آج آپ کے بستر پہ ہے کل کسی اور کی بیگم بن کے اس کے بستر پہ جا سکتی ہے۔ با وفا چیز نہیں ہے، ہمیشہ کی ساتھ رہنے والی چیز نہیں ہے، اس کی نشانی کو اپنی انگلی سے اتارنا برداشت نہیں کرتے، اور یہ سنت محمد رسول اللہ ہے۔ کیا یہ محمد کی نشانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور وہ محمد ایسے با وفا ہیں، اللہ نے اختیار دیا انبیاء کو، ایک دعا جو مانگو گے قبول کی جائے گی۔ ہر نبی نے مانگ لی، نبی کہتے جب میری باری آئی میں نے اپنی اس دعا کو سٹاک کر لیا، آج نہیں مانگتا، ربا جب قیامت کا دن ہوگا میری امت ایک ایک نبی کے پاس سوالی بنتی پھرے گی، کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، تو وہاں پر یہ دعا استعمال کر کے کہوں گا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا جو مانگے گا عطا کروں گا، آج ایک ہی سوال کرتا ہوں میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ فرماتی ہے بستر کو دیکھتی ہوں نبی نظر نہیں آتے، باہر نکلتی ہوں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی قبرستان میں کھڑے ہیں اور مسلمان مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، امت سو رہی ہے اور نبی ان کے لیے ان کی قبرستانوں میں کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی کا سوال کر رہا ہے۔ اتنے محبوب اتنے باوفا رسول کی نشانی کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہاتے ہیں۔ ہر فنکشن پہ جانے سے پہلے، آفس میں جانے سے پہلے اس سنت کا قتل ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اپنا چہرہ محمدی نہ بنائیں، غیر محمدی چہرہ بنا کر اپنے دفتروں میں جائیں۔ داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفوں کی سنت کو پکڑنا ہے، میری سنت کو قابو رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو قابو رکھو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں، وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان بڑی داڑھی والے تھے، علی کی داڑھی چوڑی تھی، سینہ کندھوں کے درمیان پورے سینے کو ڈھانپتی تھی، اور داڑھی مرد کی زیب و زینت ہے۔ ہم بڑے بھولے ہیں یار، کسی سے پوچھو بھائی داڑھی کیوں شیو کی؟ جی رکھ تو لی تھی، بیگم نہیں مانی، وہ کہتی ہے نہیں ملا کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا، ٹھیک ہے اس کو اتار دو۔ حالانکہ یہ داڑھی عورت کے مقابلے میں مرد کا حسن ہے۔ اچھا عورت بھی بڑی چالاک ہے، اپنا حسن جو بال اس کا اپنا حسن ہے، اس کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے؟ سعودیہ سے آپ فون کرو جی میں آ رہا ہوں 1 مہینے بعد چھٹی، تو کیا کہے گی؟ جی آ رہے ہو پاکستان انڈیا میں جو ہے نا 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو وہاں سے لانا، میرے بال بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اپنے حسن کے لیے شیمپو منگواتی ہے اور آپ کے حسن کے لیے کہتی اس پہ استرا پھیر کے بالکل میرے جیسا ہو جا۔ واللہ ناراضگی کی بات نہیں، ناراض بھی ہو جاؤ تو معاف کر دینا، حقیقت بات ہے۔
اچھا رات کو ادھر بیوی لیٹی ہوئی، ادھر خامد لیٹا ہوا، درمیان میں بیٹا لیٹا ہوا، اندھیرا گھپ ہے، سوئے ہوئے ہیں، بچے کی آنکھ کھل گئی، وہ پانی مانگنا چاہتا ہے، ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بھی صاف ہے، پیو دے منہ تے ہاتھ پھیر دے، وہ بھی صاف ہے، پتر کہندا میری ماں کیڑی میرا پیو کیڑا، پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسے کیا فرق، یہ بھی چکنا ہے وہ بھی چکنا. ارے تجھے اللہ نے باپ بنایا ہے، مرد بنایا ہے، تجھے یہ حسن دیا ہے، تو اپنے حسن کو برباد کرتا ہے. ابن بطوطہ اپنے سفر نامے کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، ابن بطوطہ اپنے سفر نامے کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں. عبد الرحمن نامی ایک عالم کا، بہت بڑے عالم تھے، بڑی خوبصورت ان کی داڑھی تھی. ایک عورت ان پر فرفتہ ہو گئی، دم کروانے کے بہانے اپنے گھر بلایا، اور جب گھر آگے تو برائی کی دعوت دی. یہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے استاد، اس دین کی دعوت کی طرف لگانے والے، ہماری تربیت کرنے والے، انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام اس میں ایک قصہ نقل کیا ہے. عبد الرحمن پر وہ عورت فریفتہ ہوئی، گھر بلایا، برائی کی دعوت دی، بڑے اس نے بہانے کیے، نہ چلے تو کہتا اچھا مجھے ایک منٹ ذرا باتھ روم ہو کے آنے دو. جب یہ باتھ روم میں گئے تو اندر جا کے داڑھی شیو کرائے، باہر آئے، عورت کو اس کے چہرے سے ایسی نفرت ہوئی کہ اسے بھگا دیا، دفع ہو جا. اس کے چہرے سے کراہت ہوئی. تو یہ داڑھی اللہ نے مردوں کو حسن دیا ہے، یہ مردوں کی عزت اور تکریم ہے، اس میں مردوں کے لیے مقام، مرتبہ ہے، یہ تاج ہے، یہ زینت ہے مومن کی. آئیے ایک مسئلے پہ غور کریں. کیا خیال ہے مسلمانوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ غور کیجئے اور بات اپنے دل سے وہ نکالیے جو دل میں ہو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے، خوبصورت ہے؟ کوئی بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت ہوگا. اللہ اکبر. آئیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت سنتے ہیں. جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین، سب سے بڑے جمال والے، حسن والے مخلوقات کے اندر، تو انس بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. صحیح بخاری کی روایت سے کیا ثابت ہوئی؟ پہلی بات کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی. یہ تو آپ کا ایمان ہے کہ نبی سب سے بڑھ کر حسین، اور بخاری کی روایت نے بتا دیا کہ نبی کی داڑھی تھی. عمار بن یاسر فرماتے ہیں اور ام سلمہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے. کیا ثابت ہوا؟ اس دوسری روایت سے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی. ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑھی میں کنگھی کرتے. تیسری حدیث کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی. علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، میں ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، ایک یہودی ہاتھ میں کتاب لے کر آ گیا اور کہنے لگا ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو. میں نے کہا اللہ کے نبی نہ تو طویل قامت ہے نہ ان کا قد چھوٹا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور آنکھوں میں جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا ہے، اور ان کے سینہ داڑھی سے چھپا ہوا ہے. ان کی داڑھی اتنی ہے کہ ان کے سینے مبارک کو ڈھانپتی ہے. یہ یہودی اپنی کتاب کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بیان کر رہا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا یہی حلیہ ہے. اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے. صحیح الجامع میں یہ روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑھی تھی. یہ بھی صحیح الجامع میں ہے. حسن بن علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی. یہ ترمذی میں روایت ہے. علی فرماتے ہیں نبی کریم کی داڑھی مبارک بہت بھاری تھی. اب یہ کتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی. مومن کے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے نا، اگر ماننا ہو تو ایک ہی حدیث کافی ہے. اب اتنی حدیثیں سننے کے بعد فیصلہ کیجئے، جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین تھے تو آپ کا حسن شیو کر کے تھا، داڑھی کاٹ کر تھا، یا داڑھی معاف کر کے تھا؟ داڑھی معاف کر کے تھا. داڑھی رکھ کر آپ حسین تھے. تو حسن داڑھی رکھنے میں ہے، شیو کرنے میں نہیں. داڑھی کے بغیر چہرہ عورت کا اچھا لگتا ہے، اور مرد کو اللہ نے تکریم دی ہے، عزت دی ہے تو داڑھی کے بالوں کے ساتھ. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ تو ہم نے آپ کی سیرت سنی،
آئیے اللہ کے نبی کے احکام سنتے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحا وحف الشوارب۔ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس طرح؟ وفر اللحا، وفرو ای کثرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی داڑھی کو زیادہ کرو۔ داڑھی کو زیادہ کرنے کا مطلب ہے یہاں سے بھی گال چھیل لو، نیچے سے خط بنا لو اور بڑے طریقے سے پوری قابو کر کے ایک مٹھ کے بعد یہاں سے کاٹ دو۔ حدیث پہ عمل ہو جائے گا نا؟ اور کچھ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، اور جن کی اور چھوٹی کرنے کا موڈ ہوتا ہے وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، یہاں سے لے کے نیچے سے کاٹ دی۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ووفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اپنی داڑھیوں کو وفرو ای کثرو، زیادہ کرو۔ وحف الشوارب، مونچھوں کو کاٹو۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، مونچھیں دیکھو 6-4 کی، بل دیتا جا رہا ہے، اور داڑھی دیکھو بالکل صفا چٹ ہے۔ جس چیز کو کاٹنے کا نبی نے حکم دیا اس کو معاف کرتے ہیں، اور جس کو معاف کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عمر فرماتے ہیں مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ صحیح مسلم میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کاٹنے اور داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم کیا کرتے تھے۔ معاملہ سنت نہیں، سنت ہے ٹھیک ہے کر لی نہ کتنی نہ صحیح۔ ابن عمر فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے، آرڈر جاری کرتے تھے اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ صحیح مسلم میں ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو۔ وَأَوْفُوا اللِّحَا، اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اپنی داڑھی کو لمبا کرو، اپنی داڑھی کو دراز کرو۔ مشرکین کو آپ دیکھ لو، اللہ اکبر، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، اس کا چہرہ صاف ہوگا۔ اے مسلمان، اللہ کے لیے آپ کو جلانا، چھیڑنا، طنز کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے ہم سارے محمد